بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ولی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید بچپن کے دوست تھے۔ جب ہارون خلیفہ بنا تو رفتہ رفتہ سفیان ثوری نے شاہی دربار سے کنارہ کر لیا۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے سفیان ثوری کو لکھا کہ آپ کی جدائی ہمیں ناگوار گزر رہی ہے، جلد تشریف لائیے۔ سفیان نے جواب میں لکھا، مجھے معلوم ہے کہ تم شاہانہ شان و شوکت سے رہتے ہو، یعنی بیت المال میں خیانت کرتے ہو۔ تمہارے اعمال کی اکثریت شرابی ہے، یہ خود چوری کرتے ہیں مگر دوسروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں آ کر یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دوں؟ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن تیری مشقیں بندھی ہوئی ہوں گی، تو آگے آگے ہوگا اور تیرے اعمال تیرے پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرے، آئندہ مجھے خط نہ لکھنا۔ اس خط کو پڑھ کر خلیفہ بہت عرصے تک روتا رہا۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی نے قاصد بھیج کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ وہ تشریف لائے، لیکن بادل نخواستہ خلیفہ نے نہایت احترام سے مسند شاہی پر اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر عرض کی کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت درپیش ہو تو ارشاد فرمائیں، مجھے تعمیل میں انتہائی مسرت ہوگی۔ فرمایا، میری ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے دوبارہ دربار نہ بلائیں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور واپس چلے گئے۔ شہر بسطام کا ایک آتش پرست حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکثر جاتا اور ان کے وعظ سنا کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگا، اگر اسلام وہ ہے جو بایزید رحمۃ اللہ علیہ میں پایا جاتا ہے تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر وہ ہے جس کا نمونہ تم ہو تو میرے لیے باعث ننگ ہے۔ ایک دفعہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعد از نماز وہ امام پوچھنے لگا، بایزید تو کوئی کام تو نہیں کرتے، کھاتے کہاں سے ہو؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے رازق کو نہ جانے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ چنانچہ آپ نے اٹھ کر نماز دوبارہ پڑھی۔ ایک آدمی نے بایزید سے کہا، اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ فرمایا، جن لوگوں کو اللہ نے رد کر دیا ہو میں انہیں کیسے مقبول بنا سکتا ہوں؟ ایک روز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکلے تو ایک ہجوم آپ کی دست بوسی کے لیے آگے بڑھا۔ ایک سید زادہ عالم دیکھ رہا تھا، آگے بڑھ کر آپ سے پوچھنے لگا، یہ مقبولیت اور شان و شوکت آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ میں سید زادہ ہوں لیکن مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں۔ فرمایا، اے سید زادے، تمہارے آباء و اجداد علم و ہدایت کے روشن مینار تھے اور میرے اسلاف بے علم و گمراہ۔ میں نے تیرے آبا کی میراث لے لی اور تو نے میرے آبا کی۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں وارد ہوئے تو خلیفہ مامون الرشید نے آپ کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال، تلوار اور تازیانہ دے کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ اپنی رعایا کو جہنم میں مت جانے دو۔ اگر تو نے لوگوں کو نارے جہنم سے بچانے کا انتظام نہ کیا تو سب سے پہلے جہنم میں تجھے پھینکا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مسجد مکہ میں جمع ہو گئے۔ بلخی نے ابراہیم سے پوچھا کہ روزی کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا، مل جائے تو شکر کرتا ہوں ورنہ صبر۔ فرمایا، ہماری گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، مل جائے تو صدقہ کر دیتا ہوں اور نہ ملے تو صبر سے کام لیتا ہوں۔
ابراہیم اٹھے اور آپ کا سر چوم لیا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون رشید نے پوچھا، تمہاری نظروں میں میری سلطنت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ فرمایا، فرض کیجئے کہ آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اس حالت میں ایک چرواہا کہیں سے آ جاتا ہے، آپ اس سے پانی مانگتے ہیں، وہ ایک پیالے کے عوض آدھی سلطنت مانگتا ہے، کیا آپ اسے دے دیں گے؟ کہا، بے شک۔ فرمایا، تو پھر تمہاری ساری سلطنت کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ ہیں۔ ایک اور دفعہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں شامل ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد باقی لوگ تو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، لیکن آپ دھوپ میں ہی کھڑے رہے۔ کسی نے آواز دی کہ سائے میں آ جائیے۔ فرمایا کہ اس دیوار کا مالک میرا مقروض ہے، اگر میں اس دیوار سے فائدہ اٹھاؤں تو اللہ کی نظر میں یہ سود شمار ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کیچڑ میں تیز چل رہا ہے۔ فرمایا، سنبھل کے چلو۔ کہنے لگا، اے امام، اگر میں پھسل گیا تو تنہا گروں گا، اور اگر آپ پھسلے تو دنیا پھسل جائے گی، اس لیے احتیاط آپ کو کرنی چاہیے، نہ کہ مجھے۔ ایک رات کو چور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں جا گھسا۔ اس نے ہر کونے خدرے کو دیکھا لیکن کچھ نہ ملا۔ جب وہ لوٹنے لگا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے آواز دی اور پوچھا، تمہارا نام اور پتہ کیا ہے؟ اس نے پتہ بتایا اور چلا گیا۔ دوسری صبح کو ایک امیر نے حضرت جنید کو 100 دینار بھیجے۔ آپ نے یہ ساری رقم اس چور کو بھیج دی اور معذرت کی کہ آپ رات کو آئے اور مایوس ہی لوٹ گئے۔ اب یہ حقیر سی رقم حاضر ہے، قبول فرمائیے۔ چور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ ان کے متعلق عام چرچا ہو گیا کہ وہ بدعتی ہیں۔ چنانچہ خلیفہ وقت نے قاضی سے کہا کہ ان کے عقائد کا امتحان لے۔ قاضی نے پوچھا، اگر کسی شخص کے پاس 20 روپے ہوں تو وہ کتنی زکوٰۃ دے گا؟ کہا، 20.5 روپے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت یہی ہے کہ گھر میں اللہ کے نام کے سوا کچھ نہ چھوڑا جائے۔ پوچھا، یہ 20.5 کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ فرمایا، یہ 8 آنے جرمانہ ہے کہ اس نے 20 روپے جمع کیوں کیے؟ اس پر خلیفہ قاضی دونوں جھوم۔ ایک دفعہ بغداد کے ایک مکان کو آگ لگ گئی اور 2 بچے اندر پھنس کر رہ گئے۔ مالک مکان نے امداد کے لیے شور مچایا، یہاں تک کہ 2000 دینار انعام کا بھی اعلان کیا، لیکن کسی شخص کو آگ میں کودنے کی ہمت نہ پڑی۔ اتفاقاً وہاں حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ آ نکلے۔ اس شخص کا اضطراب دیکھا تو آگ سے گزر کر اندر گئے اور بچوں کو صحیح و سالم باہر لے آئے۔ اس شخص نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد 2000 دینار پیش کیے تو آپ نے نہ لیے۔ اس نے پوچھا کہ کوئی اور ہوتا تو اس آگ میں بھسم ہو جاتا، لیکن آپ صحیح و سالم باہر آ گئے ہیں، یہ مقام آپ نے کیسے پایا؟ فرمایا، خدمت کا معاوضہ نہ لینے سے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، ماں۔ پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، ماں۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، ماں۔ اس کے بعد؟ فرمایا، باپ۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور سے پوچھا کہ میرے پاس کچھ مال ہے، اولاد بھی ہے اور والد بھی ہے، میں اس مال کو کیسے صرف کروں؟ فرمایا، تمہارا اور تمہارے مال کا مالک تمہارا والد ہے، سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا، کون؟ فرمایا، وہ بیٹا جسے بوڑھے باپ یا ماں دونوں کی خدمت کا موقع ملا لیکن اس نے نہ کی، اور اس کی طرح جنت کے دروازے اس پر بند ہو گئے۔ ایک مرتبہ
امیر تیمور کو ایک اہم اور فوری پیغام کہیں بھیجنا تھا۔ اس وقت استبل میں کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ اس نے قاصد کو ہدایت کی کہ راہ میں جہاں کہیں کوئی گھوڑا نظر آئے وہ اس پر سوار ہو جائے۔ اتفاق یہ کہ راہ میں ایک مقام پر اس دور کے سب سے بڑے فاضل علامہ سعد الدین تفتازانی خیمہ زن تھے اور پیش گاہ میں چند ایک گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ قاصد نے بلا اجازت ایک گھوڑا کھول لیا اور سوار ہونے کو تھا کہ ملازموں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر خاصی ٹھکائی کی۔ جب یہ خبر امیر تیمور کو پہنچی تو وہ اتنا ہی کہہ کر رہ گیا، میں ایسے شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہوں جس کا قلم ہر شہر اور ہر ملک کو میری تلوار سے پہلے فتح کر چکا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی نے اپنے غلام کو بار بار آواز دی لیکن وہ نہ بولا۔ کسی نے کہا کہ وہ باہر دروازے پر کھڑا ہے اور آپ کی آواز سن رہا ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا اور امیر المومنین نے اس شان بے نیازی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھے آپ کی رحم دلی پہ اس قدر بھروسہ ہے کہ آپ کے قہر و عذاب کا ڈر قطعاً نہیں رہا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ، میں تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ دنیا مجھے ظالم و جابر نہیں سمجھتی۔ خاندان عباسیہ کے آخری خلفاء اس قدر عیاش ہو گئے تھے کہ جس روز اس خاندان کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو ہلاکو خان کا خط ملا کہ میری اطاعت کرو تو اس روز موصل کے گورنر بدر الدین لولو کو لکھا کہ وہاں سے چند اعلیٰ گویے اور رقاص دربار میں بھیج دے۔ چند دن بعد ایک دروازے سے گویے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے تاتاریوں نے 18 لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاکھوں کتابیں اٹھا کر دجلہ میں پھینک دیں اور بادشاہ کو کمبر میں لپیٹ کر بھاری لٹھوں سے اتنا پٹوایا کہ وہ کیمے کا ایک گیند بن گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر برمکی اور عامل مصر کے تعلقات کشیدہ تھے۔ ایک آدمی نے جعفر برمکی کی طرف سے ایک جعلی سفارشی خط عامل مصر کے نام لکھا اور خود ہی لے کر عامل کے پاس جا پہنچا۔ عامل کو خط کے متعلق شک پڑ گیا اور جعفر کو بھیج دیا۔ جعفر نے دوستوں سے مشورہ کیا، کس نے قید کا مشورہ دیا اور کسی نے ہاتھ کاٹنے کا، لیکن جعفر نے کہا کہ خط جعلی صحیح، لیکن اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ میرے اور عامل مصر کے درمیان نامہ و پیام کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ چنانچہ جعفر نے لکھا کہ یہ خط ہمارا ہے اور وہ شخص ہمارا ندیم و مصاحب ہے۔ عباسی خلیفہ مہدی عباسی بڑا متقی، پارسا، سادگی پسند اور انصاف پسند انسان تھا۔ وہ کھردرا لباس پہنتا اور جو کی روٹی کھاتا، سرکے اور نمک سے کھاتا۔ ایک دن کسی درباری نے پوچھا کہ آپ نے یہ فقیرانہ روش کیوں اختیار کی ہے؟ کہا، میں غیرت کا شکار ہو گیا ہوں۔ میں یہ گوارا نہ کر سکا کہ امیہ میں تو عمر بن عبدالعزیز ہو اور عباسیہ میں کوئی نہ ہو۔ حسین بن قاسم خلیفہ مقتدر عباسی کا وزیر تھا۔ کسی بات پر بگڑ کر خلیفہ نے اسے معزول کر دیا اور ابن مقلا کو اس کی جگہ مقرر کر دیا۔ ابن مقلا نے حسین بن قاسم کو قتل کرا دیا اور اس کا سر عجائب گھر میں رکھوا دیا۔ میں راضی خلیفہ بنا تو اس نے کسی بات پر بگڑ کر پہلے ابن مقلا کو قید کیا اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب متقی کا زمانہ آیا تو ایک دن وہ عجائب گھر میں گیا۔ وہاں ایک طبق پر نظر پڑی جس میں ایک سر اور ایک ہاتھ رکھا تھا اور دونوں کے ساتھ ایک چٹ پڑی تھی۔ اس پہ لکھا تھا کہ یہ حسین بن قاسم کا سر ہے۔ دوسری پر درج تھا، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے یہ سر کاٹا تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو درمیانی انگلی سے جوڑ کر فرمایا، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی کفارہ تجویز فرمائیے۔ فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا، خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا، پھوپھو زندہ ہے؟ کہا۔ فرمایا، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ ایک دیانتدار اور سچا تاجر جنت میں انبیاء و شہداء کے ساتھ ہوگا۔